حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ مولانا العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو چل رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار، تعلیمات اور حیات کے حوالے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی حیات پاک کا ایک ایک گوشہ، آپ کی کتاب سیرت کا ایک ایک ورق روشن ہے، چمکدار ہے، تابندہ ہے اور قابل تقلید ہے۔ زمانہ قبل از اسلام ہو یا زمانہ بعد از اسلام ہو، بچپن ہو یا جوانی ہو یا بزرگی کا دور ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا وقت ہو یا آپ کا زمانہ خلافت ہو، ہر دور میں آپ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کے ان پہلوؤں پر گزشتہ پروگراموں میں ہم نے بات کی جو آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے کے پہلو تھے اور پہلے کا دور تھا، اور جب آپ حکمران بنے ہیں، جب آپ خلیفہ بنے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، نائب رسول بنے ہیں، جانشین مصطفیٰ بنے ہیں، تو اس وقت آپ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں ٹھکانہ دیتے ہیں، جنہیں زمین میں قوت دیتے ہیں، قدرت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، امروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اب قرآن پاک نے یہاں بیان کر دیا کہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ اللہ کی امانت ہوتا ہے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس مالک نے، جس حاکم مطلق نے، جس قادر مطلق نے ان کو یہ امانت سونپی ہے، سپرد کی ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، جب آپ کو حضور کی جانشینی کا منصب سونپا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں ہی اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کا اور ان خطوط کو واضح کر دیا تھا جن پر آپ چلنا چاہتے تھے۔ اب وہ تو بہت طویل ہے اور اس کے اندر چیدہ باتیں جو آج ہمارے سوچنے کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرما رہے تھے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے، حالانکہ میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا اور میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ اب اللہ کی بارگاہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ترین ہے جب تک کہ میں اس کا حق اس کو نہ دلا دوں، اور تم میں سے طاقتور ترین میرے نزدیک بہت کمزور ہے کہ جب تک کہ میں مظلوم کی داد رسی نہ کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر میں سیدھے راستے پر چلوں، صراط مستقیم پر گامزن رہوں، تو پھر تو تمہارے اوپر میری اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میں کہیں
کاج روی کا شکار ہو جاؤں تو پھر اے لوگو، اے مسلمانوں، میری اطاعت کرنا تمہارے اوپر کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ وہ آفاقی اصول جو آقا علیہ السلام نے دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلیفہ بنتے ہیں تو اگلے ہی دن جو آپ کی روٹین تھی خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرنے کی، کاروبار کرنے کی، کام کاج کرنے کی، آپ نے وہ سامان تجارت لیا ہوا ہے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں، سامان کی گٹھری اٹھا کے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں اجلہ صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، آج آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو عرض کیا جہاں پہلے جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا جہاں پہلے جاتا تھا تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، تو پھر امت کے معاملات کی نگہبانی کون کرے گا؟ ریاست مدینہ کا نظام کون دیکھے گا؟ پھر حضور کی جانشینی کے معاملات کو آگے لے کر کون چلے گا؟ اب ایک تو اس میں اصول یہ بھی دے دیا کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کا ذاتی کاروبار اگر ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو جائے اس کے اندر اور اپنے ذاتی کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے ریاستی معاملات جو ہیں ان میں خلل نہ پڑ جائے۔ اور دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق کی دیانت کو دیکھیں، امانت کو دیکھیں کہ وہ آج حکمران بن گئے، خلیفہ بن گئے، جانشین بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کشتی کے نگہباں بن گئے، لیکن پھر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنا گزر بسر کیسے کرنا ہے، اپنا گزر اوقات کس طرح کرنا ہے، میرا معاش، معیشت میری کہاں سے چلے گی؟ آپ تجارت کے لیے اور کسب معاش کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اب تجارت نہ کریں، آپ امت کے معاملات کی نگہبانی کریں، آپ کا روزینہ بیت المال سے مقرر کر دیا جاتا ہے، آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ پھر واپس تشریف لائے اور پھر آپ نے بیت المال کے خازن کو یہ بتایا اور روزینہ مقرر کرنے کی بات ہوئی تو پوچھا گیا کہ کتنا روزینہ مقرر کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا جتنا ایک مزدور کا یومیہ، جتنی ایک مزدور کی یومیہ اجرت ہوتی ہے اتنا ہی خلیفۃ المسلمین کا روزینہ مقرر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا جی کہ اس میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ گزارا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اگر اتنے میں میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا، مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ نبی کے جانشین ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ یار غار مصطفیٰ ہیں، یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، جن کا انداز فکر یہ ہے، جن کا انداز حیات یہ ہے، جن کا انداز حکمرانی یہ ہے۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات، ہمارے حکمران، ہمارے ارباب بست و کشاد، ہمارے ذمہ داران اس بات کو سمجھیں اور محسوس کریں کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی جو کامیابی ہے وہ وہاں کی کامیابی ہے۔ ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے، ہر ایک کو اپنی زندگی کا، اپنے ذرائع کا اور اپنے اقتدار کے حوالے سے ہر ایک چیز کا جواب دہ ہونا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہاں تک معاملہ تھا کہ وہ روزینہ جو آپ کے گھر آتا تھا، ڈیلی بیسس پر جو خرچہ آتا تھا تو وہ گھر کا کہ اخراجات اس سے چلتے تھے، کچن چلتا تھا، اور جب آپ تشریف لاتے تو آپ کو کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دسترخوان پہ روٹین سے ہٹ کے ایک ڈش موجود تھی تو آپ نے بغیر پوچھے سبب جانے اس کو تناول نہیں کیا، بلکہ گھر والوں سے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے۔ کاش آج ہر شخص اپنے گھر
کہ یوں ہی خبر رکھے اور پوچھے، پتہ کرے کہ گھر میں یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے آئی ہے، اور بیوی شوہر سے پوچھے کہ یہ جو آپ رزق لے کے آئے ہیں، روزی لے کے آئے ہیں، پیسے لے کے آئیں، یہ کہاں سے ہیں، حلال کے یا کسی اور ذریعے سے لائے ہیں، آپ کی سیلری سے زیادہ کیوں ہے۔ جب ہم اس طرح خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں گے، خود احتسابی کریں گے، تو پھر وہ معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ جو ڈیلی کا خرچہ آتا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا میں بچا کے رکھتی رہی ہوں، اور آج کافی دنوں کے بعد وہ اتنا ہوا کہ یہ ڈش تیار ہو سکی۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ڈیلی کے اس الاؤنس سے اتنا مائنس کر دیا جائے پھر بھی گزارا چل سکتا ہے۔ آپ نے بیت المال کے خازن کو بلا کے اسی وقت آرڈر کر دیا کہ اتنا منہا کر دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ اس جستجو میں رہتے تھے، اس طاق میں رہتے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں، اور مسلمانوں کی اور عامت الناس کی خیر خواہی کے معاملے میں۔ حضرت فاروق اعظم ایک نابینا بڑھیا کے گھر جایا کرتے تھے، اس کے گھر کی صفائی کر کے آتے تھے، برتن دھو کے آ جاتے تھے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم جب ادھر گئے تو ان کے جانے سے پہلے اس نابینا بڑھیا کے یہ سارے کام انجام پا چکے تھے، صفائی بھی ہوئی تھی، برتن بھی دھل چکے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کو بڑی حیرت ہوئی، استعجاب ہوا کہ یہ کیا ہوا، میرے آنے سے پہلے یہ کام ہو گئے ہیں۔ دوسرے دن گئے تو پھر ایسا ہوا، تیسرے دن گئے تو پھر ایسا ہوا۔ بالآخر فاروق اعظم سے رہا نہ گیا اور وہ طاق میں بیٹھ گئے، چھپ کے بیٹھ گئے کہ میں دیکھوں کہ یہ بندہ ہے کون جو اس بڑھیا کے کام کر کے جاتا ہے مجھ سے بھی پہلے، میرے آنے سے پہلے یہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں جب ان کی نظر پڑی کہ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ جانشین مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو فاروق اعظم پکار اٹھے، واللہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا تھا جو یہ کام کرے۔ امیر المومنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، جب امیر المومنین بنے، اور حضرت ابوبکر صدیق، ایک بات یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سا کرائیٹیریا تھا جس کی بیس پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا، وہ معیار کیا تھا؟ تو حیدر کرار نے فوراً جواب دیا، وہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں، میری موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں، اپنی مسجد میں، اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنایا تھا، تو ہم نے انہیں اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا ہے۔ جو دین کا امام تھا وہ دنیا کا امام کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اب جو بات میں سنانے لگا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بنتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے جو خطبہ دیا وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے پیش رو خلیفہ رسول جانشین مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلوں، جو کام وہ کیا کرتے تھے میں وہ سارے کام سر انجام دوں، میں وہ ساری خوبیاں جاری رکھوں۔ تو اگر آپ لوگ یہ دیکھیں کوئی ایسا کام جو حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے اور میں نہ کرتا ہوں تو مجھے بتا دینا۔
ایک بندے نے عرض کیا بعد میں کہ یہ ایک کام میں نے دیکھا تھا اور کئی دن ہو گئے وہ آپ میں نظر نہیں آیا. فرمایا وہ کیا؟ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ کھانا لے کر ایک رومال کے نیچے ڈھکی ہوئی کوئی چیز ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ کھانا ہوتا ہوگا، وہ لے کے اس پہاڑ کی طرف جایا کرتے تھے. آپ کو وہ میں نے کام کرتے نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاروق اعظم نے اگلے دن وہ کھانا تیار کروایا اور سورج طلوع ہوا تو اس کے بعد آپ اس پہاڑ کی اوٹ میں گئے، وہاں کوئی نظر نہ آیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں سے گریہ وزاری کی آواز آئی. بالآخر اس آواز کی ڈائریکشن میں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کوہڑ کے مرض میں مبتلا ہے، اور کوہڑ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جسم وہ گل گل کے گرتا ہے. وہ وہاں موجود ہے تو فاروق اعظم ساتھ رونے لگے، ساتھ سمجھ گئے کہ یہی وہ بندہ خدا ہے جس کے لیے کھانا نبی کا یار غار لاتا تھا. اب جا کے اس کے قریب بیٹھے سلام عرض کیا، کھانا پیش کرنے لگے تو دیکھا اس کے ہاتھ اس قابل نہیں ہے. تو پھر کھانے کا لقمہ جب توڑ کے اس کے منہ میں رکھا ہے تو اس نے فوراً پکار کے کہا وائے ابو بکر، ہائے ابو بکر دنیا میں نہیں رہا. حضرت فاروق اعظم کی حیرت کی انتہا نہ رہی. پوچھا بندہ خدا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو پہاڑوں میں بیٹھا ہے، تیرا کوئی رابطہ نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا میں نہیں رہے؟ تو کہا اس طرح پتا چلا کہ ابو بکر جب کھانا لے کے آتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہیں، پہلے خود چباتے تھے پھر لقمہ میرے منہ میں رکھا کرتے تھے. فاروق اعظم پھر رو کے کہنے لگے کہ ابو بکر سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.